سلیمان بن کثیر نے خبر دی، انہیں حسین بن عبد الرحمن نے، انہیں ابو وائل نے، انہیں مسروق نے اور ان سے ام المومنین عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے تہمت کی خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4751۔ ابن جریج نے خبر دی کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا وہ مذکورہ بالا آیت اِذْتَلِقُونَهُ بِاللِّسَنَتِكُمْ جب تم اپنی زبانوں سے اپنے منہ در منہ نقل کر رہے تھے پڑھ رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4752۔ محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4753۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ پھر راوی نے مذکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا، لیکن اس حدیث میں راوی نے لفظ نسیہ منسیہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4754۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو الدحیٰ نے، ان سے مسروق نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کرنے کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے؟ سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہو جانے کی طرف تھا۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، عفیفہ اور بڑی عقل مند ہیں کہ ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیز کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4755۔ مسروق نے بیان کیا کہ حضرت